تصوف کے حوالے سے اس مضمون کی تیاری میں مختلف کتب سے استفادہ کیا گیا ہے۔ تصوف ایک ایسا اسکول آف تھاٹ ہے جس میں انسان کو انبیاء علیہم السلام کی طرز فکر کے مطابق تعلیم دی جاتی ہے، اور انسان مکمل طور پر جب تعلیم سے فارغ ہوتا ہے تو اس کے اندر نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرز فکر نظر آتی ہے۔ وہ زندگی کے ہر لمحہ میں اللہ تعالیٰ کو پکارتا ہے اور اس کے قریب ہونے کی آرزو کرتا ہے۔ تصوف کا ابتدائی دور بالکل خالص تھا، جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے صحابہ کی زندگیوں پر مشتمل تھا۔ یہ سلسلہ شیخ عبد القادر جیلانی اور شیخ شہاب الدین سہروردی تک قائم رہا۔ 13ویں صدی میں شیخ اکبر ابن العربی نے تصوف میں فلسفہ کی آمیزش سے ایک نیا نظریہ متعارف کروایا۔ یہ نظریہ وحدت الوجود کہلاتا ہے۔ نبوت کے تقریباً 1000 سال بعد ہندوستان میں جناب احمد سرہندی، جن کو مجدد الفسانی کہا جاتا ہے، نے اسی نظریے کو ایک نئے اور مختلف انداز میں پیش کیا، جو نظریہ وحدت الشعور کہلاتا ہے۔ ان دونوں نظریات میں بہت معمولی فرق ہے۔ شاہ ولی اللہ فرماتے ہیں، بات دونوں بزرگوں نے ایک ہی کہی ہے مگر طرز تعبیر مختلف ہے۔ وحدت الوجود سے مراد یہ ہے کہ کائنات اللہ کے اسماء اور صفات کی تجلی ہے، یعنی کائنات کچھ نہیں، صرف اور صرف حق تعالیٰ کی ذات ہی ہر طرف جلوہ گر ہے۔ اس فلسفہ کو قرآنی آیات کے ذریعے سمجھا جا سکتا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، هو الاول والآخر والظاہر والباطن۔ وہی ذات حق ہر شے کی ابتدا بھی ہے، انتہا بھی، وہی ہر شے کا ظاہر بھی ہے، باطن بھی۔ واللہ بکل شیء محیط، اور وہ ہر شے کو محیط ہے۔ قل اللہ خالق شیء وہو الواحد القہار۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما دیجئے کہ اللہ ہی ساری چیزوں کا خالق ہے، اور وہ واحد اور لا شریک ہے، اور تمام کائنات پر قابض اور متصرف ہے۔ کل یوم ہوا فی شان، اور وہ ہر لحظہ اپنی صفات کی جلوہ گری میں مصروف ہے۔ ابن العربی نے اس فلسفے کو ہمہ اوست کہہ کر بھی متعارف کروایا ہے۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، تصوف یہ ہے کہ تو مخلوق سے منہ موڑ لے اور اللہ سے رشتہ جوڑ لے۔ تصوف یہ ہے کہ تو مخلوق سے منہ موڑ لے اور اللہ سے رشتہ جوڑ لے۔ صوفیاء کرام نے ان نظریات کی بحث کے موضوعات یہ منتخب کیے ہیں: خدا کیا ہے، یعنی ما بعد الطبیعت کے مسائل، انسان کی حقیقت اور کائنات میں اس کا مقام، کائنات اور خدا کا رشتہ۔ صوفیاء جب خدا کے بارے میں غور کرتے ہیں تو اس کے لیے وجود کا لفظ استعمال کرتے ہیں۔ تصوف کا لفظ صوف سے متصف ہے۔ صوف اون کو کہتے ہیں۔ تصوف سے مراد ہے پشمینہ یا اونی لباس۔ چونکہ صوفی اونی لباس پہنتے تھے اس لیے انہیں صوفی کہا گیا۔ ہندوستان کے اکثر صوفیاء نے فلسفہ وحدت الوجود کی پرجوش ترجمانی کی ہے۔ ان میں خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ، شیخ فرید الدین گنج شکر، شیخ نظام الدین اولیاء، شیخ نصیر الدین چراغ دہلوی، انہوں نے فلسفہ ہمہ اوست کی خوب ترویج کی ہے۔ تصوف کے ان نظریات نے فارسی اور اردو شاعری کو بہت تقویت بخشی۔ خواجہ میرداد اردو ادب میں ایک صوفی شاعر کی حیثیت سے جانے جاتے ہیں۔ وہ اس نظریے کی نمائندگی یوں کرتے ہیں: اس ہستی خراب سے کیا کام تھا ہمیں، اے نشہ ظہور یہ تیری ترنگ ہے۔ غالب فرماتے ہیں، اصل شہود و شاہد و مشہود ایک ہیں، حیران ہوں کہ پھر مشاہدہ ہے کس حساب میں۔ علامہ اقبال فرماتے ہیں، حسن ازل کی ہر چیز میں جھلک ہے، انسان میں وہ سخن ہے، غنچہ میں وہ چٹک ہے۔ تصوف کے دیگر مسائل میں ایک مسئلہ خدا اور انسان کا تعلق ہے۔ انسان اور خدا میں چند صفات مشترک ہیں،
سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا انسان خدا کا شریک ہے؟ تو ایسا نہیں، بلکہ انسان اللہ تعالیٰ کی صفات کا عکس ہے۔ اللہ نے اپنی پہچان کے لیے انسان کو تخلیق کیا، چنانچہ اللہ کو پانے اور پہچاننے کے لیے انسان کو اپنا دل آئینے کی مانند صاف اور شفاف کرنا پڑتا ہے، تب اس آئینے میں اللہ تعالیٰ نظر آتا ہے۔ کسی شاعر نے اس بات کو اس طرح بیان کیا ہے: دل کے آئینے میں ہے تصویر یار، دل کے آئینے میں ہے تصویر یار، جب ذرا گردن جھکائی دیکھ لی۔ صوفیاء کے نزدیک اللہ تعالیٰ کو پانے کے لیے عشق کا راستہ اختیار کرنا پڑتا ہے۔ عشق کی حرارت کے بغیر کائنات کے مراحل طے کر کے خدا تک رسائی حاصل کرنا ممکن نہیں۔ عشق کا مرکز دل ہے۔ عقل اس معاملے میں دل کی رفیق نہیں، کیونکہ عقل ظاہر کو دیکھتی ہے۔ بقول شاعر: جس مسند عزت پہ تو جلوہ نما ہے، کیا کام گزر ہوئے تاک کل کے قدم کا۔ ایک صوفی کا دل آئینے کی مانند صاف و شفاف ہوتا ہے اور دنیاوی آلائشوں سے پاک ہوتا ہے، اور اس صاف و شفاف آئینے میں وہ نور حق کو دیکھ لیتا ہے۔ فلسفہ وحدت الوجود اور فلسفہ وحدت الشعور، ان دونوں فلسفوں کے حامل صوفیاء اس بات کا اعتراف کرتے ہیں کہ جو بات شریعت حق سے ثابت ہے وہ ہمیں بصر و چشم قبول ہے، کیونکہ شریعت کی سے انحراف گمراہی ہے۔ اللہ کا فرمان ہے: فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، بس تم جس طرف رخ کرو وہیں اللہ ہے۔ موجودہ دور میں ہم ان صوفیاء اور اولیاء اور بزرگوں کے مزارات پر لوگوں کا جمع غفیر دیکھ کر اس بات کا اندازہ نہیں لگا سکتے کہ آیا یہ لوگ حقیقت میں ان بزرگوں کے مراتب سے واقف ہیں، اور کیا ان کے نظریات اور تعلیمات سے بخوبی آگاہ ہیں یا نہیں۔ تاہم ایک بات کا ہمیں اعتراف ضرور ہے کہ ان کی تعلیمات سے ہمیں سروکار نہیں، بلکہ ہم اپنی ذاتی خواہشات کی تکمیل کے لیے دعائیں کرنے کے لیے ان کے مزارات پر جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ دیکھا گیا ہے کہ بہت سے ایسے لوگ جو نشے کے عادی ہوتے ہیں، وہ ان مزارات کے ارد گرد اپنی حفاظتی پناہ گاہیں بنا لیتے ہیں۔ اس طرح وہ لوگ جو علم اور تعلیم سے کوئی تعلق نہیں رکھتے، وہ ان لوگوں کو بزرگ اور قابل احترام سمجھ لیتے ہیں۔ مزید یہ کہ ان بزرگوں کے مزارات پر ان کے صوفیانہ کلام کو موسیقی کے ساتھ اس طرح پیش کیا جاتا ہے کہ کمزور عقیدوں کے لوگ جھومتے اور رقص کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ یہ تمام افعال دراصل کم علمی، جہالت اور کمزور عقیدوں کی عکاسی ہے۔ محکمہ اوقاف کی ذمہ داری ہے کہ اس قسم کی جاہلانہ سرگرمیوں پر پابندی عائد کرے اور ان صوفیاء اور اولیاء کے کلام اور تعلیمات کو عام کرنے کے لیے احکامات جاری کرے۔ معاشرے میں پھیلی ہوئی اس جہالت کا سد باب ہونا بے حد ضروری ہے۔ ان جاہلانہ سرگرمیوں کی وجہ سے معاشرے میں بہت سے نظریاتی اختلافات بھی جنم لیتے ہیں، جو عوام الناس کے مابین لڑائی جھگڑے کی صورت میں نظر آتے ہیں۔ مثلاً دیوبندی اور بریلوی کی اصطلاحات استعمال کر کے معاشرے کو غلط راہوں پر چلا دیا جاتا ہے۔ دور حاضر میں اس امر کی شدت سے ضرورت ہے کہ غور و خوض اور تحقیق کی طرف توجہ دی جائے، ان بزرگان دین کی تعلیمات کو فروغ دیا جائے، اور یہ کام افلاطون، اسپنوزا اور ہیگل کے نظریات سے قطع نظر شیخ اکبر ابن العربی، جناب سرہندی یعنی مجدد الف ثانی اور شاہ ولی اللہ کے نظریات پر فوکس کیا جائے۔ وما علینا الا البلاغ۔